أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کے آیت نمبر 162 سے 166 تک 5000 تجربات پر مشتمل ہے۔ سورہ الانعام کا اختتام ہو رہا ہے اور بندہ مومن کو اپنی زندگی میں ہر وقت جن ہدایات کی ضرورت ہے وہ ذکر کر دی گئی ہیں، اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کی زبانی سے کروایا گیا ہے تاکہ وہ امتیوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور پھر انسانوں کی اس دنیا میں جو صحیح صورتحال اللہ رب العزت کی طرف سے انہیں جو منصب دیا گیا ہے اس کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل آپ فرمائیے، اننی بے شک میں، مجھے ہدانی پہنچا دیا ہے ربی میرے رب نے الی صراط مستقیم سیدھی راہ تک، دیناً قیما یعنی مستحکم دین تک، صراط مستقیم سے مراد مستحکم دین تک میرے اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے۔ ملت ابراہیم ہے جو ملت ابراہیم ہے، حنیفاً جو باطل سے ہٹ کر صرف حق کی طرف مائل تھا، یہ حنیفاً کا ترجمہ ہے، ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف جھکنے والا، حق کی طرف مائل ہونے والا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاص صفت ہے۔ وما کان من المشرکین اور نہیں تھے وہ مشرکوں سے۔ قل آپ فرمائیے، ان صلاتی بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو سب جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک اور مجھے یہی حکم ہوا، وبذالک اور یہی امرت حکم ہوا ہے مجھے، وانا اول المسلمین اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل آپ فرمائیے، غیر اللہ کیا اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں، ربن کوئی اور رب، وہو رب کل شیء حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، ولا تکسب اور نہیں کماتا کوئی شخص، ولا تکسب اور نہیں کماتا کل نفس کوئی شخص الا علیہ مگر وہ جو اس کے ذمہ ہوتی ہے، ولا تزر اور نہ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ، ثم الی ربکم پھر اپنے رب کی طرف ہی مرجعکم تمہیں لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم تو بتائے گا تمہیں بما کنتم فیہ جس میں تم تختلفون اختلاف کیا کرتے تھے، وہو الذی اور اللہ وہی ہے، جعلکم جس نے بنایا تمہیں خلائف اپنا خلیفہ، الارض زمین میں، ورفع اور بلند کیا ہے، بعدکم تم میں سے بعض کو فوق بعض پر، درجات درجوں میں، لیبلوکم تاکہ آزمائے تمہیں فیما آتاکم اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے، ان ربک بے شک آپ کا رب سریع العقاب بہت جلد سزا دینے والا ہے، وانہ لغفور رحیم بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب مشرکین جو خود دین کو قبول نہیں کرتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ حضور رحمت اللہ علیہ وسلم اور مسلمان بھی انہی کے دین کو قبول کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کی زبانی ان کی اس خواہش کا رد کروایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اور پھر دوبارہ وہ کفر کی طرف اور شرک کی طرف پلٹائے۔ تو فرمایا گیا کہ کل آپ انہیں فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم میرے اللہ نے مجھے پہنچا دی ہے ہدایت یعنی سیدھے راستے کی طرف پہنچا دی ہے، تو تم شرک پہ ہو، تم کفر پہ ہو اور زمین میں فتنہ و فساد بپا کر رہے، وہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم پہلے سے سیدھے راستے پہ موجود ہیں، اور جو ہمارا یہ سیدھا راستہ ہے دین قیامان بڑا مستحکم دین ہے اللہ کی طرف سے، اور یہی انسانیت کا حقیقی راستہ ہے، انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے حقیقی راستہ ہے، ملت ابراہیم حنیفہ اور یہ ملت ابراہیم ہے، اور وہ ابراہیم جو ہر باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف مائل تھے۔ اب مشرکین کی جب بات ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بطور خاص ذکر کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل پہلے بھی کئی مرتبہ گزری ہے کہ مشرکین مکہ وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے تھے، تو ان کا رد بھی ہو جاتا ہے کہ تم حضرت ابراہیم کا اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو لیکن یہ صرف زبانی ہے، تمہارے اعمال تمہارے عقائد حضرت ابراہیم کی طرح نہیں ہے، ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہم ہیں،
وما كان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، تم تو شرک کرتے ہو، حضرت ابراہیم کی یہ صورتحال نہیں تھی۔ قل آپ فرمائیے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی ہے، و محیایا میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت، اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب یہ دو آیات بڑی قابل توجہ ہیں۔ یہ جو آیت ہے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز میری قربانیاں، اب قربانیاں سے مراد کہ ہر نیک عمل جس کے لیے بندہ اپنی وقت کی قربانی دیتا ہے، اپنے مال کی قربانی دیتا ہے، اور پھر اپنے جسم کو سمت پہ لگاتا ہے، اور پھر بطور خاص جو قربانی ہے ایک شعار اسلامی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، ونسکی اور میری قربانی ہے، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ یہ اس آیت تجربہ میں ایک مسلمان کا نصاب حیات آ گیا ہے، اس کی زندگی کا ٹارگٹ اس آیت تجربہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے انسان آیا، اللہ نے مسلمان کو ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اب مسلمان کے جذبات کی ترجمان ہے یہ آیت تجربہ کہ ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے، اور اسی کے اوپر اس کا فوکس ہونا چاہیے، میرا جینا، میرا مرنا، میرا قربانی کرنا، میرا مال، میری زندگی، میری موت، یہ ہر چیز میرا رب کے لیے ہے۔ مطلب کہ ہر معاملے میں میں نے اپنے رب کی طرف ہی توجہ دینی ہے، اور رب کے حکم پہ ہی عمل کرنا ہے، اور کوئی بھی میں نے کام کرنا ہے تو اسی رب کو راضی کرنے کی۔ تو یہ لایا عمل آ گیا بندہ مومن کا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی اور میری قربانیاں، و محیایا اور میرا جینا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے سارے جہان۔ یہ آیت تجربہ اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، ہر وقت یہ ہمارے پیش نظر رکھنی چاہیے۔ بڑے کمال کی آیت ہے، اور انسان کی عقائد، اعمال، اس کے سیرت و کردار کی پاکیزگی میں، تربیت میں اس آیت تجربہ کو بڑا عمل دخل ہے۔ پھر آگے فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، وبذالک امرت، تو مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ وانا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ یعنی آپ فرمائیے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا کہ میری ہر چیز میرے رب کے لیے ہو، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے پہلا مسلمان ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آپ امت کے نبی ہیں، سب سے پہلے مسلمان تو آپ ہی ہیں، اور پھر امت نے آپ کی ہی بات مان کر اور آپ کے نقش قدم پہ چل کر اسلام کو قبول کیا ہے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ اس سے بھی بہترین ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جس نے رب کی توحید کا اقرار کیا ہے، اور مخلوقات میں آقا علیہ السلام کی روح مبارک کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے، اب کے نور مبارک کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس نور مبارک نے رب العزت کی توحید کی گواہی دی ہے۔ پھر باقی انبیاء کرام، باقی انسان، وہ حضور کے بعد اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہے نا کہ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی ہے، تو یہ مطلب وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ قل، آپ فرمائیے، غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ ابغی میں تلاش کروں ربن، کوئی اور رب، وہ رب کل شیء، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ اب تم جو ہمیں کہتے ہو کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، اس سے بھی تسلیم کر لو، اس سے بھی تسلیم کر لو، ہمیں کیا پڑی ہے کسی اور کو تسلیم کرنے کی؟ جو ہر چیز کا رب ہے، جب ہم نے اسے تسلیم کر دیا ہے تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اب ہم کسی کے محتاج نہیں رہے، ہم ایک ہی بلند و بالا ہستی، ایک ہی رب جو سب کا رب ہے، جنہیں تم اپنے گمان میں سمجھتے ہو کہ یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، تمہارا گمان جھوٹ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی عام چیزیں ہیں، اور ان کا خدا بھی ہمارا خدا ہی ان کا خدا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، نہیں کماتا کوئی شخص کوئی چیز الا علیہا، مگر وہ اسی کی ذمہ ہوتی ہے۔ اب تم شرک کیے جا رہے ہو تو تم نے خود اس کا جواب دینا ہے۔ ہم جو اللہ رب العزت کی توحید پر کار بند ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی نہیں اٹھائے گا بوجھ کسی دوسرے کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، مطلب کہ اپنے اعمال کا بدلہ اپنے رب کی بارگاہ سے پانا ہے۔ ثم الی ربکم، پھر اپنے رب کی طرف ہی تمہیں مرجعکم لوٹ کر کے آنا ہے، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، وہ بتائے گا تمہیں اس میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہی ہے جس نے بنایا تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ۔
اب انسان کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے نائب ہیں زمین میں. ایک مطلب کہ اللہ رب العزت کا جو منشا ہے کہ زمین پہ اس طرح میری اطاعت و فرمانبرداری کا معاملہ ہو تو انسانوں نے وہ کرنا ہے. اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پہلے تھے گزری ہوئی امتیں اور وہ چلی گئیں، پھر اس کے بعد ہم آئے، ہم چلے جائیں گے، پھر اور امتیں آئیں گی. تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بلند کیے تم میں سے بعض کو بعض پر. یعنی کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں علم اللہ نے زیادہ دیا، تقویٰ زیادہ دیا، پرہیزگاری زیادہ دی، عمل زیادہ دیا، تربیت و اصلاح کی پاکیزگی اور کردار کی بلندی ان کے پاس زیادہ تھی، مال دولت حکومت سطوت ان کے پاس زیادہ تھی. تو یہ تو اللہ رب العزت کی تقسیم کاریاں ہیں. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، بلند کیے تم میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. اب یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے کہ اس پہ وہ صبر کرتا ہے یا نہیں، جس کے پاس ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اس کا صحیح حق ادا کرتا ہے یا نہیں. فیما آتاکم، اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے. ان ربک سریع العقاب، بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے. وانہ لغفور رحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحمدہ تعالی آج ہمارے 7.5 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سب ممکن ہوا. اللہ مزید ہمیں ہمت عطا فرمائے اور قرآن پاک مکمل ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.